قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ آج صبح ہم سب خداوند کی حضوری میں آئے ہیں اور اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب کہیں گے آمین۔ آج کا دن بہت زبردست اور انتہائی ذمہ داری والا ہے۔ جن کے پاس موبائل ہیں خدا را مہربانی کر کے بند کر دیا کرے۔ سمجھ نہیں آتی مجھے، میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے ایسوں کو اٹھا کر باہر نکال دوں۔ آج بہت بڑا اہم ترین دن ہے۔ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ اپنے کلام کو دی ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کر، تیرا بھلا ہوگا اور زمین پر تیری عمر دراز ہوگی۔ جتنی ماں کی عزت ہے اتنی ہی عزت باپ کی ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے والا ہے۔ خدا کا حکم یہ ہے اپنی ماں کی قدر کریں اور اپنے باپ کی قدر کریں۔ کسی کا کہنا یہ ہے باپ ایک امبریلا کی طرح ہے، ایک چھتڑی کی طرح ہے، اور اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کو امبریلا پہلی چیز دھوپ سے بچاتی ہے، اور دوسری چیز آپ کو بارش سے بھی بھیگنے سے بچاتی ہے۔ کسی شخص کا کہنا ہے باپ ایک درخت کی طرح ہے اور اس کے سائے کے نیچے اس کے بچے پناہ لیتے ہیں۔ اور کسی کا کہنا یہ ہے کہ باپ ایک درخت کی طرح ہے اور اس درخت کی ڈالیاں جو ہیں اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اور کسی کا یہ کہنا ہے کہ باپ ایک درخت کی طرح ہے اور ان ڈالیوں پر لگے ہوئے پھل جو ہیں وہ اس کے بچے ہوتے ہیں۔ ٹہنی کاٹ دی جائے پھر دوبارہ نکل سکتی ہے، پہن بیجو کی جگہ تھے وہ پھر دوبارہ اگ سکتی ہے۔ پر آپ یہ سوچیں آپ نے اگر درخت کو ہی کاٹ ڈالا ہے تو شاید پھر دوبارہ نہیں اگ سکتا ہے۔ کسی نے کہا باپ ایک ریل گاڑی کے انجن کی طرح ہوتا ہے جو ساری پوری کی پوری ریل گاڑی کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر باپ موجود ہوتا ہے اس گھر کے بچے دلیر ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر باپ موجود ہوتا ہے اس گھر کے بچے دلیر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گا تو میرے پیچھے کوئی آئے یا نہ آئے تو کون میرے پیچھے آئے گا؟ میرا باپ تو میرے پیچھے آئے گا ہی نا۔ جس گھر کے اندر باپ موجود ہوتا ہے بچوں کی شان ویسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ باپ موجود ہے گھر کے اندر تو یہ یاد رکھیے گھر کا ماحول پرامن اور سکون سے ہے۔ چلے میں ایک آیت پڑھ کے پھر اسے آگے بڑھاتا ہوں۔ نئے عہد نامہ کی طرف چلیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 15واں اس کا باب ہے، اور لوکا نے
اپنی انجیل کے اندر کھوئے ہووں کا ذکر کیا ہے۔ ایک چرواہا تھا، 100 اس کی بھیڑیں تھیں، اور 100 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ کھو گئی۔ اس چرواہے نے کیا کیا؟ اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر وہ ایک بھیڑ کے پیچھے گیا، پیار کیا، اسے اٹھایا، گڑھے سے نکالا، اپنے کاندھے پر اٹھایا، 100 بھیڑوں میں دوبارہ واپس لے کر آیا، خوشی منانے لگا، میری کھوئی ہوئی بھیڑ آج مجھے واپس مل گئی ہے۔ ایک عورت تھی جس کے 10 دھرم تھے، ایک دھرم اس کا کھو گیا، سارے گھر میں جھاڑو لگایا ہے، اور جب اسے کھویا ہوا دھرم ملا ہے تو اس نے خوشی منائی ہے، اپنے پڑوسیوں کو بلایا ہے کہ میرا کھویا ہوا دھرم مجھے دوبارہ واپس مل گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہم پڑھنے کو ہیں، اس ساری آیات کا نچوڑ یہ ہے، ایک باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے مصرف کا باپ، اور 2 بیٹوں میں ایک بیٹا مصرف ہے۔ پڑھیے ذرا یسوع کیا کہہ رہا ہے، 11ویں آیت۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا۔ بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا ابھی سب کو جمع کر کے دور دراز ملک روانہ ہوا۔ اپنا مال اس نے بد چلنی کے اندر اڑایا اور سب کچھ خرچ کر چکا، تو اس ملک میں سخت کال پڑا، محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے باشندوں کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو کھیتوں میں سور چرانے کو بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے انہیں سے اپنا پیٹ بھرے، اور کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدوروں کا افراد سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں کیا ہوا؟ میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اس اپنے باپ کے پاس گیا، وہ بھی دور ہی تھا، دیکھ کر اس کے باپ کو کیا آیا ہے، اور اس کو دھوڑ سے کیا کیا ہے؟ گلے سے لگایا ہے، اور کیا کیا ہے؟ اور چوما ہے۔ بیٹے نے اس سے کہا، باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، پاؤں میں جوتی، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم خوشی منائیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا اور اب کیا ہوا ہے؟ زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اور اب ملا ہے۔ بس خوشی کرنا، خوشی منانا، بس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا، جب آ کر گھر کے نزدیک آ پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد پھر یہ سارا ذکر یہاں ملتا ہے۔ سو جو کچھ ہم نے خدا کا کلام پڑھا ہے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت ہو۔ موضوع یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر کی یاد آتی ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنے باپ کے گھر سے نکل چکے ہیں، سو آئیے پھر اپنے باپ کے گھر کی طرف واپس آئیے۔ اس کے باپ کی کئی خوبیاں ہیں
اور ان کئی خوبیوں کے ساتھ ساتھ میں اس زمینی باپ کے ساتھ ساتھ آسمانی باپ کی بھی خوبیوں کو بیان کروں گا۔ یاد رکھیے، خداوند یسوع مسیح اگرچہ کہ ہم اسے محبت سے پیار سے اپنا باپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بائبل کی ڈاکٹرین کے مطابق ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یسوع باپ نہیں ہے، یسوع کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اور خدا باپ جو ہے، یسوع نے جب دعا کی تو کہا دعا اس طرح کرنا، اے ہمارے تو جو، یعنی آسمان پر جو ہے وہ خدا باپ ہے، اور صرف وہ یسوع ہی کا باپ نہیں بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرا اور آپ کا اور ساری دنیا کا بھی کیا ہے؟ وہ باپ ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، کوئی اپنے آپ کو یتیم نہ کہے کہ میں یتیم، جس کا باپ مر جائے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یتیم ہے۔ داؤد کہتا ہے میری ماں چلی جائے، میرا باپ بھی چلا جائے، میرے مرتے دم تک تو میرا خدا کہلائے گا۔ جسمانی ماں باپ جا سکتے ہیں، پر میرا اور آپ کا ایک ایسا باپ ہے جو ابد تک زندہ رہنے والا ہے۔ میرا اور آپ کا ایک ایسا باپ ہے جو زمینی باپ سے بھی بڑھ کر ہے، اور جو زمینی باپ سے بڑھ کر ہے، جس کے بارے یسوع نے کہا ہے جب بھی تم نے دعا کرنی ہے تو کہنا یہ ہے، اے ہمارے باپ۔ یسوع کے بارے لکھا ہوا ہے تم سب جتنوں نے اسے کیا کیا ہے، تم سب جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، بس اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ سو کسی جگہ پر کوئی پیار محبت کے ساتھ اگر آپ یسوع کو باپ کہہ بھی دیتے ہیں تو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم اسے نہ کہیں۔ پر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں، یشعیاہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا نام کیا؟ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر اور ساری ابدیت کا باپ اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ ہمارا باپ ہے۔ کوئی ایسے بچوں کو کہنا اے بیچارے یتیم جے، تو بچوں کو اتنا خدا کا کلام آنا چاہیے اور اپنے نان کیا دے داد کے اندسن سانو کوئی یتیم نہ کہے، ساڑا باپ چلا گیا تے چلا گیا، لیکن ایک ساڑا باپ اور بھی جڑا آسمان تے موجود ہے، وہ ہمارا حقیقی باپ ہے۔ اب اس مصرف کے باپ کی چند خوبیاں ہیں، اور اس مصرف کے باپ کے ساتھ ساتھ آسمانی باپ کی بھی بے شمار خوبیاں ہیں۔ یہ لڑکا ضدی ہے اور یہ لڑکا اپنی من مرضی کرنے والا ہے۔ سن لیجیے گا، جو بچے گھروں کے اندر اپنی من مرضیاں کرتے ہیں ایک دن آئے گا کہ وہ نقصان اٹھائیں گے۔ جو بچے ڈھیٹ ہوتے ہیں اور جو بچے گھمنڈی ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان بچوں کو منہ کے بل کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو منہ کے بل گرنا پڑے گا۔ سو یاد رکھیے، خدا کا کلام شریعت کے اندر کہتا ہے تیرا بچہ، تیرا لڑکا یا تیری لڑکی کوئی بھی گھمنڈی نہ ہو، اور کوئی بھی پہلے نمبر پر گھمنڈی نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر تیرا بیٹا کبھی بھی ضدی نہ ہو۔ اب یہ مصرف کا جو بیٹا، مصرف جو ہے، یہ اپنے باپ کے ناک میں کیا کیا ہے؟ بولتے نہیں۔ اس نے اپنے باپ کے ناک کے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ دم کر دیا ہے۔ ایسا تنگ کیا، ایسا پریشان کیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، ایک چیز گھر کے سارے ماحول کو بگاڑ کر رکھتی ہے اور رشتہ داروں میں بھی دراڑیں ڈال کر رکھتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ پیسہ آ جائے تو دشمن بھی کیا بن جاتے ہیں؟ صلح لگے ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اور اگر پیسہ آ جائے تو جو دوست نہیں بھی ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی مصرف ہے
اس کی نظر اپنے باپ کی محبت پر نہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، خدا کے کلام کے مطابق کلیسیا کے جو رہنما ہیں، کلیسیا کے جو پاسبان ہیں، خدا کا کلام انہیں کیا کہتا ہے کہ وہ روحانی آپ کے کیا ہے؟ روحانی آپ کے کیا ہیں؟ وہ آپ کے روحانی باپ ہیں۔ اور باپ کی دو صفات ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ کئی بچے کہتے ہیں ساڑھے پیو نو کدی غصہ نہیں آیا، تو میں تو لاج کراؤ، غصہ انسان کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ خدا کا کلام کہتا ہے غصہ تو کر مگر اب گالی گلوچ بیچ میں شروع ہو جائے غصے کے ساتھ تو یہ گالی گلوچ کرنا پھر گھر کا ماحول خراب کرتا ہے۔ پر باپ کے اندر غصہ آنا چاہیے۔ جب غصے کا وقت ہے تو اس وقت اسے کیا آنا چاہیے؟ غصہ آنا چاہیے۔ اور جب اس کے اندر محبت کا وقت ہے تو اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ کئی بار سوچتے ہیں لوگ پیو میرا باہر نہ بڑا خوش رہندا جے، کہاں راندی کدی اونوں ٹھڈا مار چیز نو، سربراہ تو وہ ہے اور اس کو سربراہ رہنا چاہیے، اس کو سر پھرا نہیں ہونا چاہیے۔ پر باپ غصہ بھی کرے اور باپ غصے کے ساتھ محبت بھی کرے۔ پر آج تو آپ اپنی اولاد پر غصہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر آپ اپنی اولاد پر غصہ کرو گے، ٹائم شاید جو ہے 2 بجے ہو یا ٹائم شاید 3 بجے ہو، پر جب آپ اپنی اولاد پر غصہ کرو گے تو آپ کی اولاد کے منہ پر کیا بچ جائیں گے؟ ٹائم پاویں 12 کا نہ بھی ہوئے، پر جب آپ غصہ کرو گے آپ کی اولاد کے منہ پر بھرا بچ جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد، ہمارا ماں باپ ہم پر کبھی غصہ نہ کرے۔ میں صبح بتا رہا تھا جو ماں باپ اپنے بچوں پر چھڑی استعمال نہیں کرتا وہ اپنے بچوں کی جان کے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ اس کے ساتھ کینہ رکھتا ہے۔ اور خدا بھی ہمارا باپ ہے، چھڑی استعمال کرتا ہے کہ نہیں؟ خدا کہتا ہے بائبل میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے کوڑے بھی اسے مارتا ہے۔ اور آگے بڑا سخت جملہ لکھا ہے، کسی نے یہ سوال بھی مجھ سے کیا خدا بھی گالاں کٹ دا جے، میں کہ ہیں خدا بھی گالاں کٹ دا؟ انہیں کیا کٹ دے؟ میں بائبل میں حوالہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا حوالہ دو، وہاں لکھا ہے اگر تمہیں تنبیہ نہ کی جاتی تو تم کیا ٹھہرتے؟ وہاں تو لکھا ہے تو اگر تمہیں تنبیہ نہ کی جاتی تو تم حرام زادے ٹھہرتے۔ اے بھائی جی کڈی وڈی گال ہے، خدا دیکھو گال کٹ رہا ہے کہ اگر تمہیں تنبیہ نہ کی جاتی تو تم حرام زادے ٹھہرتے۔ میں نے کہا اس لفظ کے معنی تلاش کرو، یہ اس طرف نہیں جا رہا جس طرف آپ لے کر جانا چاہ رہے ہو، یہ اس طرف آ رہا ہے خدا تنبیہ کرتا ہے۔ اور خدا تنبیہ کسے کرتا ہے؟ خدا تنبیہ اسے کرتا ہے جس سے خدا کیا کرتا ہے؟ ہاں حوالے یاد ہے آپ کو، جس سے خدا محبت کرتا ہے اس کو خدا کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے۔ خدا کوڑے مارتا ہے۔ کوڑے مارنے سے یہ مراد نہیں ہے خدا نفرت کرتا ہے، نو، خدا کبھی انسان سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ خدا جب بھی نفرت کرتا ہے انسان کے گناہ سے وہ نفرت کرتا ہے، پر انسانوں سے خدا کبھی نفرت نہیں کرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے، آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا ہے۔ اور نفرت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کو اپنی شکل اور اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس نے آپ کو اپنی شکل صورت پر پیدا کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس نے آپ ہی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ کوڑے کھائے، مار کھائے، کیل ٹھکوائے، ہلاک کیا جائے۔ اور آپ ہی کے لیے یسوع دنیا میں آیا ہے، آپ ہی کے لیے یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں یاد رکھیے خدا میرا اور آپ کا باپ ہے۔ اپنے ماں باپ کو کبھی برا نہ کہیے، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے۔ آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، پر اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے۔ آپ اپنے ماں باپ کی ہر لفظ کا، ہر بات کا آنر کیجئے۔ وہ کہے یہ مت کرو تو اپنے ماں باپ کی بات کا پاس رکھیے۔ آپ کے ماں باپ کو اپنی اولاد پر فخر ہونا چاہیے، میں نے جو کہہ دیا ہے اس نے میری بات کو مان لیا ہے۔ کئی بار ہوتا یہ ہے ماں باپ اپنے بچوں کو
کہہ تو دیتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں میں نے اسے کہہ تو دیا ہے، اب پتہ نہیں یہ اس کو پورا کرے یا اس کو پورا نہ کرے۔ پر یاد رکھیے خدا کا وعدہ یہ ہے کہ جو بچے یا اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، خدا کا کلام میں سارے حوالہ جات آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہ رہا، پر بائبل کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو بچہ اپنی ماں کو حقیر جانے، جو بچہ اپنے باپ کا مذاق اڑائے، کئی بار گھروں میں بات ہو رہی ہوتی ہے، باپ اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے، بچے بات پوری بھی باپ کی نہیں ہوتے، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، باپ وہیں پر خاموش کا خاموش ہی رہ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید میرا زمانہ کچھ اور تھا، آج کا زمانہ کچھ اور ہے، آج کے بچے بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، آج کے بچوں کو سارا کچھ پتا ہے۔ سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے ماں باپ کا کبھی مذاق نہ اڑائیے، اپنے ماں باپ کو کبھی حقیر نہ جانیے۔ اگر آپ کے باپ یا ماں کے اندر دو کمزوریاں ہیں، پر یہ تو یاد رکھیے 100 خوبیاں بھی آپ کے باپ کے اندر موجود ہیں، 100 خوبیاں آپ کے باپ کے اندر موجود ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، مدر ڈے آئے، ایک دن ایک بزرگ بہن میرے پاس آئی مدر ڈے پہ، بھائی صاحب سلام، میں جی سلام، بہت شکر گزار ہے آپ کے۔ میں جی کیا ہوا؟ آپ نے پتہ نہیں چرچ میں اس دن کیا سنایا ہے، جب میری بیٹی تھا تو مدر ڈے نا، ماں کو نہیں پتا، آپ نے پتہ نہیں کیا سنایا اس نے۔ میری بیٹی گھر گئی تو میں برتن دھونے لگی تو میری بیٹی نے کہا اماں بیجا رام نا، بڑا کام کر رہے ہو، میں کام کرنی۔ میں حیران ہو گئے ہیں، پانڈیا وال کدی نہیں تو ہوئی، کپڑے وال تو کدی نہیں ہوئی، آج چرچوں سیدھا آئی ہے تو میں نے گاہ دیتے۔ کہنے لگی اس نے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، کھانا بنایا، لوے میں پکھا لا کے بیٹھی، میرے دل چوں بڑیاں دعاواں نکلیاں، خدا میری اولاد نو برکت دے، دا میری اولاد نو برکت دے۔ کل صبح جدو آئی تے جنہیں رات دے برتن جمع ہوئے سن ماں اٹھ کے ہم تو ہو۔ مطلب صرف ایک دن ہی یا صرف ایک دن ہی، دا کا کلام تو یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنی ماں کی ایک دن عزت کر، دا کا کلام یہ نہیں کہتا ہے اپنے باپ کی ایک دن عزت کر، دا کا کلام یہ کہتا ہے جب تک تیری اس زمین پر عمر ہے تو نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرتے رہنا ہے۔ وعدہ یہ ہے تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر اس زمین پر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ مشرف کہنے لگا لو جی میرا اس کار چہر دل، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، بولتے رہیں گے، اے کلیاں مینوں جواب نہیں آتے تو سارے نہیں جواب آتے نے، آمین۔ مصرف کہنے لگا اب میرا اس گھر کے اندر جی نہیں لگتا۔ سنیے گا، یہ نوجوانوں پہ اندر بدروئے ہیں جو ان کو گھر کے اندر ٹکنے نہیں دیتی۔ باہر چلے جائیں دوستوں میں تو ہاں ہاں ہاں، باہر چلے جائیں دوستوں میں تو پرواہ ہی نہیں ہے، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، واز آ جائے دروازے میں کوئی آیا ہے بھاگ کر جائیں گے، ان کا گھر میں دل نہیں لگتا۔ میں یہ سچ بات کہنے لگا ہوں، آپ کبھی رات 3 بجے اعظم بستی کے چکر لگائیے، آپ کو کئی نوجوان فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ملیں گے، کئی لوگ دکانوں کے پاس آپ کو ملیں گے، گھر جانے کو دل نہیں کرتا ہے، اور پھر اب ان کا غصہ ہے پکایا کی یہ فلانی چیز، ٹھڈا ماریا ہو گیا، میں نہیں یہ کھاتا، میں نہیں یہ کھاتا، نہیں کھانا، ماں کہے گی نہ کھا، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، فون آ گیا بھائی صاحب آپ نے آرڈر کیا، میں تو عبادت جی میں تو آرڈر نہیں کیتا، نہیں آیا ہے آرڈر، مجھے نہیں پتا، میں پوچھ لینا بھائی ہاں بھی کوئی ہاں کچھ ہوا ہے۔ تو آج کل تو یہ ایسا زمانہ وقت آ گیا ہے، نہ پنن دی ضرورت، نہ تڑکا لان دی ضرورت، اور نہ آپ کو کاٹنے کی ضرورت، ایک فون کرنا ہے تو سارا کچھ پکا پکایا آپ کے کہاں پہ آئے گا، ہاں دروازے پہ آ جائے گا آپ کے، لو جی یہ آپ کا آرڈر ہے، تو یہ سارا کچھ ہے۔ پر یاد رکھیے آپ کا گھر کا ماحول دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا جہاں باپ کی شفقت کا دریا بہتا ہو، جہاں ماں کی محبت کا دریا بہتا ہو، ماں آپ کی فکر کرے، باپ آپ کی فکر کرے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کبھی انڈین سٹار کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیے، ان کو کیا بتا آپ کون ہیں، آپ کا سٹار اگر ہو تو آپ کا باپ ہو، آپ کا سٹار اگر ہو تو آپ کی ماں ہو، آپ کی آئیڈیل اگر کوئی ہو آپ کی ماں ہو۔ کبھی اکیلے تنہا بیٹھیے، اپنی ماں کو وقت دیجئے اور پوچھئے اماں کو گل تے میری دس کہ تو مینوں کنج پالیا سی، آپ کی ماں آپ کو بتائے گی
کہ بچپن میں کیا کیا تیرے ساتھ ہوا تھا، میں ساری رات سوتی نہیں تھی۔ آپ اپنے باپ کو پوچھئے، میری فیس کے لیے پیسے نہیں تھے تو آپ نے یہ فیس کہاں سے ادا کی؟ آپ اپنے باپ کو دیکھیے، اس کی جوتی کئی بار ٹوٹی ہوتی ہے پر آپ کو وہ نئی جوتیاں لے کر دیتا ہے، کپڑے کئی بار اس کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں پر آپ کو نئے سے نئے کپڑے لا کر وہ اس لیے دیتا ہے میری بیٹی میرا بیٹا معاشرے کے اندر رہتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس کے بچے کے کپڑے دیکھو، یار اس کی اولاد کو اس جوتیاں دیکھو، پر اپنے ماں باپ سے پوچھئے آپ کو بتائیں گے۔ میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں، میں پھر بھی آج ان باتوں کو دلیری کے ساتھ بتانے سے کبھی شرماتا نہیں۔ میں بھی اپنے ماں باپ سے پوچھتا تھا، ہم 6 بہن بھائی تھے، 3 میرے بھائی مجھ سمیت اور 3 میری بہنیں، ایک مجھ سے بڑی تھی۔ آپ کا کاروبار اتنا نہیں تھا، کام نہیں تھا، میں ابو سے پوچھتا تھا کیسے پالا ہے، کیسے کیا ہے، وہ بتاتا تھا بڑی تنگی سے، بڑی مشکل سے، بڑی پریشانی سے۔ آپ کی 6 کی فیسیں بھرنی، گھر کا خرچہ چلانا، پھر کورٹ کا کیس ہو گیا، 21 سال تک کیس لڑتا رہا، گھر جانے نہیں دیا۔ آج جس گھر میں شان کے ساتھ رہ رہا ہوں، میرے باپ کی دن رات کی محنت اور دن رات کی کمائی، محنت کی اس نے اسی علاقے میں مشقت کی، پالتا رہا۔ میں نے کئی بار کہا میرے پاؤں پر سانپ نے کاٹ لیا، مجھے اٹھاتا رہا اور لے جاتا رہا۔ تو کئی بار ہم بڑے دکھ میں گزرے اور کئی بار بڑی تنگی کے اندر گزرے۔ میں نے چھوٹی عمر میں جاب کرنا شروع کر دی، 18 سال تک کمپنی میں جاب کرتا رہا، اور جب میں خدمت میں آیا میرے وسائل بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیدل جا رہا ہوں، بسوں پر جا رہا ہوں، دھکے کھا رہا ہوں، انجیل سنا رہا ہوں، پر کبھی انجیل سے گھبرایا نہیں۔ بڑے بڑے طوفان آئے، اپنے پرائے بن گئے، اپنے غیر بن گئے، اپنے مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے، کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، صلیب کے آگے جھک گیا۔ پر جس طرح ماں باپ نے تربیت کی، دا کا کلام سناتے رہے، دا کا کلام سناتے رہے، انجیل سے نہیں گھبرائے، انجیل سے نہیں ڈرے۔ اور یقین کیجئے میرے ماں باپ کی دعاؤں سے لاسٹ ٹائم جب میرا باپ کا ہاسپٹل میں دنیا سے جانے کو تھا، میں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو کہا باپ کے پاس جاؤ، اس کے پیر پکڑو اور اس کو بولو کہ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھے اور برکت ہمیں دے۔ پتہ نہیں دوسروں کے لیے کیا مانگی اس نے برکت یا کیا نہیں مانگی۔ جب میں اپنے دونوں بچوں کو، اپنی بیوی کو اپنے باپ کے پاس لے کر گیا، تھوڑا سنتے تھے تھوڑا نہیں سنتے تھے، اور ان کا آخری وقت تھا، جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے ہلا کے کہا ابو میں آیا ہوں، میرے بچے آئے اور کہیے کہ کوئی برکت کی بات تو کہہ کے جائیے۔ ایک بات اس نے کہی، ساری زندگی کبھی تجھے پیسے کی کمی نہیں آئے گی، تو ساری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ آج 1 سال ہونے کو آ گیا ہے، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، پر آج بھی اس کی برکت میری اولاد کے اندر موجود ہے، میری اولاد کے اندر آج بھی اس کی برکت موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات، میں نے اپنی حیات کے اندر اپنے باپ کو پانی کا بیپٹسمہ دیا ہے۔ پاسٹر ولسن انور نے کہا میں دوں گا، وہ گئے اور میری حیات کے اندر میرے باپ نے بیپٹسمہ لیا ہے۔ تو صرف ان باتوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے۔ آپ کو بڑے دنیا میں بہن بھائی مل جائیں گے، آپ کو بڑے دنیا میں رشتے مل جائیں گے۔ مجھے بھی بے شمار لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، بڑے رشتے مل جائیں گے۔ کئی تو ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہونے والے بدل جاتے ہیں، بڑے رشتے آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، پر 2 رشتے آپ کو دنیا میں کبھی نہیں ملیں گی۔ ایک آپ کی ماں آپ کو کبھی نہیں ملے گی اور دوسرا آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ ایک بار جب وہ دنیا سے چلے گئے، پھر یہ 2 ہیرو، یہ دونوں آپ کے ہیرو ہیں، یہ کبھی آپ کو دوبارہ زندگی میں نہیں ملیں گے۔ جن کے چلے گئے چلو خدا انہیں تسلی دے، خدا انہیں اطمینان دے، پر جن کے موجود ہیں، نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ نوجوان بیٹیوں مت چمکدار چیز کو کیا سمجھو، آواز ہی نہیں آئی، مت چمکدار چیز کو سونا سمجھو۔ یہ چمکدار چیزیں عارضی طور پر ہیں، وقتی طور پر ہیں۔ یاد رکھیے اپنے ماں باپ کے پاس ان کو وقت دیجئے، ان کے پاس بیٹھیے، آپ کو برکت دیں گے، آپ کے بارے میں وہ دعا کریں گے، آپ کے بارے میں اچھے لفظ کہیں گے۔ اب سنیے ذرا، باپ نے 25 سال
کام کیا, نوکری کی. جب اسے پیسے ملے کتنے, 10 لاکھ 15 لاکھ. بچوں کو پتا ہے کہ باپ ریٹائر ہوا ہے. آج تو جن ماں باپ کے پاس پیسے نہیں نہ ہوتے, ایسے ماں باپ کو اولاد نہیں پوچھتی جن کے پاس پیسے نہ ہو. میں نیٹ پر ایک پڑھ رہا تھا, کسی بزرگ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب میڈیسن کی قیمت کم کر دیجئے, بار بار بیٹے کو کہنا مجھے میڈیسن لا کے دو یہ اچھا نہیں لگتا ہے, شرم محسوس ہوتی ہے. تو وہ اس نے 25 سال جاب کی, آپ کے پاس لایا, شادیاں کی ہیں, ابا میں بغیچے ہی بہنا ہے. شاید اس کا باپ یہ چیزیں نہ استعمال کرتا ہو, ابا میری برات بغیچے ہی ہونی چاہیے. وہ پورا کرے گا نہیں کرے گا. بیٹی کہ میں لہنگا تے 5000 والا لاں گی تو سارے کی کہن گے, میں لینا ہے تو 70,000 والا لینا. وہ بیچارہ ساری زندگی مشقت کرتا رہا ہے, پر اس نے لے کر دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ آپ بتاؤ کون ہے جو آپ کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا؟ کون ہے جو آپ کی خوشی کے لیے لاکھوں روپیہ لگائے گا؟ کوئی ایسا نہیں ہے. کھانے والے بڑے ملیں گے پر خرچ کرنے والے تھوڑے ملیں گے. کہنا یہ چاروں اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے, قدر کیجئے اور اپنے ماں باپ کو نظر انداز نہ کیجئے. جب وہ بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھیے, ان کی خبر گیری لیجئے. یہ خدا کی طرف سے آپ کی برکت ہے. آمین. اب وہ بیٹیاں جو یہاں بہو ہیں, حالانکہ خدا کے کلام کے مطابق بہو نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں بیٹی وہ ہوتی ہے, اپنی بیٹی تو جو ہوتی ہے وہ پرایا گھر ہوتی ہے. اس نے تو ایک نہ ایک دن کیا ہونا ہے, چلے ہی جانا ہے. جب سسر بیمار ہو جائے, ساس بیمار ہو جائے, تو کئی بار بہو جو ہوتی ہے وہ چڑتی ہے, اماں نے کپڑے خراب کر لینے. یہ ہو گیا ہے. مت اپنی ساس پر کڑیے اور مت اپنی ساس کو برا کہیے کہ اس نے یہ کیا ہے. آج آپ خوبصورت ہیں, آج آپ جوان ہیں, لیکن یہ سوچئے ایک نہ ایک دن آپ نے بھی کیا بننا ہے؟ آپ نے بھی ایک نہ ایک دن کیا بننا ہے؟ ساس بننا ہے, اور آپ نے بھی ایک نہ ایک دن بوڑھے ہونا ہے. جب آپ نے اماں کی منجی بار, ابے کی منجی سین میں, اور جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کی چارپائی کہاں ہوگی؟ آپ کی چارپائی کہاں ہوگی؟ آپ نے ان کو سین میں کیا, آپ کی اولاد آپ کی چارپائی کو باہر گلی میں لے کر جائے گی. سو کہنا چاہ رہا ہوں, قدر کیجئے, احساس کیجئے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے. میں کہتا ہوں باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا کیا ہو, دوست ہو, دوست کی طرح ماحول رکھے, دوست کی طرح بات چیت کرے. سنو جو کہنے لگا ہوں, آپ سب کو کوئی بات نہ بتاؤ, لیکن اپنے باپ کو ضرور بتاؤ کہ ہو کیا رہا ہے. اپنی ماں کو ضرور بتاؤ کہ ہو کیا رہا ہے. اگر آپ غلطی پر بھی ہوں گے, آپ کے اوپر چادر ڈال کر آپ کو سمیٹ لیں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ بات کسی اور کو بتائیں گے تو وہ کیا کریں گے, آپ کے اوپر پڑی ہوئی چادر کو بھی, آپ کے اوپر پڑی ہوئی چادر کو بھی وہ اٹھائیں گے. 3 لوگوں سے کبھی کوئی بات نہ چھپائیے. کتنے لوگوں سے؟ 3 لوگوں سے کبھی کوئی بات نہ چھپائیے. پہلے نمبر پر ڈاکٹر سے کبھی کوئی بات نہ چھپائیے. دوسرے نمبر پر وکیل سے کبھی کوئی بات نہ چھپائیے. اور تیسرے نمبر پر اپنے ماں باپ سے بھی کبھی کوئی بات نہ چھپائیے. تو چلو ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں, مانو گے تو ٹھیک ہے, نہ بھی مانو گے تو پرواہ نہیں. تیسرے نمبر پر اپنے ماں باپ سے کوئی چیز نہ چھپاؤ, اور چوتھے نمبر پر خدا کے خادموں سے بھی کوئی چیز نہ چھپاؤ. لوگ کہتے ہیں دنیا نو پتہ لگ جائے تو لگ جائے, پر چرچ دے پادری نو پتہ, اور حالانکہ پتہ اس کو سب سے پہلے لگ جاتا ہے, لیکن یہ اس کا کیسا فراخ دل ہے, کیسی اس کی محبت ہے. سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے منہ پر کیا لگایا ہوتا ہے, اس نے اپنے منہ پر کیا لگایا ہوتا ہے. اور کئی بار لوگ آ کے کہتے ہیں جو ہے پتہ لگا, وہ آگے سے لڑائی نہ بڑھے. اچھا میں نہیں سی پتا, تسی پہ من دس دے. لیکن ان کو پتا ان باتوں کا کیا ہوتا ہے,
बोल नहीं रहे अब जी, नाश्ता नहीं किया। उनको इन बातों का पता पहले से लगा हुआ होता है। सो याद रखिए, खुदा का खादिम आपका रूहानी बाप है, उसके पास आइए, अपने मसाइल उन्हें बताइए, और वो कभी किसी को नहीं बताएंगे, बल्कि वो जब दुआ और रोजे में बैठेंगे तो आपके लिए वो क्या करेंगे? आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए दुआ में ठहरेंगे। लोग कई बार मुझे फोन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मैं भूल जाता हूं। कई बार मैसेजेस करते हैं, मैं मैसेजेस पढ़ता नहीं, ना व्हाट्सएप पर ना वैसे, मैं मैसेजेस पढ़ता नहीं, मैं भूल जाता हूं, पढ़ता भी नहीं हूं। लेकिन जब मैं दुआ में, रोजे दुआ में बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि किस किस ने क्या कहा है, कहीं याद आए या ना आए, पर मैं ये दुआ करता हूं, खुदावन जिन्होंने मैसेजेस के जरिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेजी है, या जिन्होंने वैसे मुझे अपने बीमारों का नाम बताया है, मैं उन सब को तेरी हुजूरी में लाता हूं, मैं उन सब को तेरी हुजूरी में लाता हूं, और फक्तन व फक्तन मौका मिले मैं उन सब के लिए खुदा के हजूर में बरकत की दुआ करता रहता। सो खुदा के खादमों के पास आइए। मैं आज सुबह बता रहा था, आपको भी ये बातें बताता हूं। जिस दिन हमने 91 के अंदर, जून के महीने के अंदर 18 तारीख को, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मैंने पहली दफा खुदा का कलाम सुना था। तो ये जून का महीना था और 18 तारीख थी और 1991 था, और हमने चर्च की फेलोशिप को ज्वाइन किया, चर्च की फेलोशिप को हमने रखा, और जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे हमें खुदा का कलाम सिखाते थे, तो बुजुर्गों ने हमें पहली बात ये सिखाई कि चर्च के अंदर जितनी भी जवान बेटियां आती हैं, आपने उन सारी जवान बेटियों को क्या समझना है। खुदा का कलाम पौलुस तीमुथियुस के खत में ये लिखता है कि कलीसिया के अंदर जवान बेटियों को क्या समझो? अपनी बहन समझो, और जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र वाली हैं, उनको अपनी क्या समझो? अपनी माँ समझो, और बूढ़ों को क्या समझो? अपना बाप समझो। सो हमें ये सिखाया गया कि जितनी जवान बेटियां चर्च में आती हैं वो आपकी बहनें हैं। आपकी घर में 3 बहनें हैं, यहां पर आपकी 25-30 बहनें हैं। आपकी घर के अंदर 2-4 बहनें हैं, आपकी यहां पर 25-30 बहनें हैं। ये सब आपकी बहनें हैं, और जब आपके करीब आए, आपके नजदीक आए, और आपकी उनसे गहरी इस्लामदा हो, तो हाथ नहीं उनसे मिलाना। हाथ मिलाने से दोनों के अंदर शैतान क्या करेगा? काम करेगा। आपके करीब आए, उनके सरों पर क्या रखो? हाथ रखो। कई चर्चिस के अंदर ऐसा है, हाथ भी मिलाते हैं, दुपट्टा ना भी हो तो भी चल जाता है, टी शर्ट पहनी हो तो भी चल जाता है, हाफ आस्तीन पहने हो तो भी चल जाता है। आज कलीसिया के अंदर ना फैशन ने बड़ा आके राज किया हुआ है। समझ नहीं आती इबादत में आए हैं या किसी शादी वाली जगह पर आए हैं। पर शादियों के कपड़े, शादियों के फैशन और होते हैं, पर खुदा के घर के अंदर आके खुदा के घर की इबादत करने का निजाम कुछ है और ही होता है। सो याद रखिए, जब खुदा के घर में आते हैं, वाइस की किताब के अंदर लिखा है, खुदा के घर के अंदर आता है तो क्या कर? बड़ी ही संजीदगी से। ना ना ना, ये नहीं लिखा। लिखा है जब तू खुदा के घर आता है, बाइबल तेरे पास नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाइबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मैं यहां ये नहीं कहूंगा कितने लोग हैं जो पूरा हफ्ता बाइबल पढ़ते हैं, मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाओ, ये आपका और खुदा का मामला है। पर जब आप बोलेंगे तो पता चलेगा कि खुदा के कलाम के साथ आपका कितना रिश्ता और नाता और ताल्लुक है। लिखा है जब तू खुदा के घर में दाखिल होता है तो कैसे कदम रख, जब तू जाता है तो कैसे जा, ये लिखा वहां पर नहीं है, आने का जिक्र है। पर एक बात बार बार लिखने की क्या जरूरत है? संजीदगी से कदम रख। जब आने के लिए कहा गया संजीदगी से कदम रख, तो इसका मतलब है जब तू जाता है तो फिर भी कैसे जा, कैसे जा। लोगों को पता चले यार ये चर्च से आए हैं, पता चले खुदा के घर से आए हैं, ना कि चर्च निकल रही बार हा हा हु ये शुरू हो जाए, लोग आपको देखे ये चर्च से आए किसी चिड़ियाघर से बाहर आए हैं। जब तू खुदा के घर में कदम रखता है तो कैसे कदम रख? बड़ी संजीदगी से कदम रख, बड़ी संजीदगी से कदम रख। मैं खुल खुलाकर आपके
کے سامنے کلیسیا سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہ ماڈرنزم جو ہے یہ ہمارے اندر نہ آئے. ہمارے اندر کوئی دنیاوی جو کلچر ہے وہ نہ ہمارے اندر آئے. ہمارے اندر آئے تو خدا کا زندہ کلام آئے. اگر ہمارے اندر آئے خدا کے کلام کا کلچر ہمارے اندر آئے, کہیں گے زور سے آمین. ہمارے اندر آئے تو کلام کا کلچر ہمارے اندر آئے. لوگ کہیں یہ خدا کی بیٹی ہے, ارے اس کے چلنے سے پتہ لگتا ہے یہ چرچ سے آئی ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے, اس کے بولنے سے لگتا ہے کہ یہ چرچ سے آیا ہے, یہ خدا کو پیار کرنے والا ہے. تو لکھا ہی ہے جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو کیسے قدم رکھ, بڑی سنجیدگی سے قدم رکھ. ایک لفظ میں اس کے ساتھ اور ایڈ کر دیتا ہوں, اچھا لگے تو اسے قبول کر لیجئے گا. لکھا یہ ہے جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو سنجیدگی سے رکھ. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف سنجیدگی ہی سے قدم نہیں رکھنا. جب سنجیدگی کا لفظ ہم کہتے ہیں چپ چاپ ہیں جی, جن کو اسٹیچو بائی ہے چپ, کوئی گل نہیں, ہم اس کو سنجیدگی سمجھتے ہیں. نو, سنجیدگی سے مراد ہے اپنے سارے چال چلن سے, اپنے سارے کریکٹر سے. جب تو خدا کے گھر میں داخل ہوتا ہے بڑی پاکیزگی کے ساتھ خدا کے گھر میں داخل ہو. جس گھر میں تو جا رہا ہے یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے. جس گھر میں تو جا رہا ہے یہ خداوندوں کے خدا کا گھر ہے. جس گھر میں تو جا رہا ہے یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا گھر ہے. اس گھر سے جب جائے تو برکت لے کر جائے. اس گھر سے جائے دا کا کلام تیری زندگی کے اندر ہو, دا کا کلام تیری زندگی کو بدل ڈالے. ورنہ مجھے وہ آیت یہاں پر کہنی پڑے گی. خداوند یسوع مسیح کو غصہ آیا ہے. کہتے بھائی صاحب تسی غصہ نہ کریا کرو. میں کیوں, انسان ہوتے ہوئے کلام کہتا ہے غصہ تو کر, مگر وہ کہتا ہے گناہ نہ کر, غصہ تو کر. پر کہہ یہ رہا ہوں غصے کے وہ غصہ نرمی کے وقت نرمی ہے. پر یسوع کو بھی غصہ آیا ہے. یہ کب اسے غصہ آیا ہے, جب وہ آیا خدا کے گھر کے اندر آیا. سارے کبوتر بیچنے والے سارے کاروبار ہو رہے, بزنس ہو رہا ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے. اس کو غصہ آیا ہے. اس نے رسیوں کا کیا بنایا ہے, آئے تھے باز کاٹ ہونی چاہیے. اس نے رسیوں کا کیا بنایا ہے, اور یہ کوڑا کسی انسان کے لیے اس نے نہیں بنایا ہے. کوئی یہ نہ کہ اس نے انسانوں کو کوڑے مارے. نو, اس کی ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں. ایک عورت زنا کے عین فعل وقت پکڑی گئی, پتھر مارنے والے پیچھے آ رہے ہیں, پتھر مارنے والے پیچھے آ رہے ہیں. شریعت کا کہنا یہ ہے بدکار عورت کو کیا کر دیا جائے, اور سنسار کر دیا جائے. یسوع بیٹھے زمین پر اپنی انگلی سے لکھنے لگے. لکھا یہ ہے پہلے اس عورت کو وہ پتھر مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا ہے. باری باری سارے پتھر چھوڑ کر چلے گئے. اگر اس جگہ پر کوئی پتھر اس عورت کو مار سکتا تھا تو سوائے یسوع مسیح کی ذات کے کوئی اور اس کو پتھر نہیں مار سکتا تھا. اور یسوع نے بھی نہیں پتھر مارا ہے, اور اس سے کہا پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا, جا بیٹی تجھے معاف کیا ہے. وہ کبھی نہیں مارتا ہے, وہ کبھی نہیں مارتا ہے. کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر, اوہ بڑے افسوس کی بات ہے, اس نے کہا تم نے میرے باپ کے گھر کو کیا بنایا. یہ جگہ کا کون سی جگہ تھی, یہ جگہ تو تھی دعا کا گھر, پر تم نے اس جگہ کو کیا بنا دیا ہے, ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. یہ جگہ خدا کی حضوری, خدا کے گھر, خدا کی قدرت کی یہ جگہ ہے. یہ لڑکا چلا گیا دور دراز, پیسہ آیا, پیسہ جب آتا ہے تو اپنے کیا لگتے ہیں, پیسہ جب آتا ہے تو اپنے کیا لگتے ہیں, پیسہ جب آتا ہے اپنے پرائے لگتے ہیں, اور پرائے بھی اپنے لگ جاتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے جب پیسہ آتا ہے تو بڑے سارے دوست آ جاتے ہیں. اس کے بھی بڑے دوست آ گئے. او ہیلو, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, یہ میرا نیا دوست آیا ہے. او بھائی تیرا دوست نہیں ہے, یہ تیرے پیسے کا کیا ہے, یہ تیرے پیسے کا دوست ہے, تیری چیزوں کا دوست ہے. اور اچھے دوست اور
اچھے ساتھی کا کب پتہ لگتا ہے؟ خوشی میں یا غمی میں؟ اچھے ساتھی کا کب پتہ لگتا ہے؟ خوشی میں یا غمی میں؟ کب پتہ لگتا ہے؟ آسانی میں یا مشکل میں؟ پتہ یہ چلتا ہے جب کسی پر کوئی مشکل آئے ہے، پتہ چلتا ہے یہ کتنا کس کے ساتھ سنسیئر ہے۔ تو اس نے کئی دوست نئے بنا لیے، کئی ساتھی نہیں بنا لیے، اپنے باپ سے جھگڑتا ہے، اپنے باپ سے لڑتا ہے، کہتا ہے میرا پیسہ مجھے دے، میرا پیسہ مجھے دے، اور تو نے کیا گھر بنایا ہے؟ کیا تو نے کوئی چیز خریدی ہے؟ یہ سارا گھر جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، میرے باپ کا ہے۔ لیکن اس کا باپ جھگڑنا نہیں چاہتا، انہیں کہا آجا بیجا صاحب کر، کتنا؟ یہ لے چیک، جا اپنا پیسہ اٹھا گھر سے نکل جا۔ چلا گیا۔ باپ ہر روز صبح گلی کے اندر ٹہلتا ہے، کبھی نہ کبھی واپس آئے گا، کبھی نہ کبھی واپس آئے گا، پر جب تک تو پیسہ رہا اس وقت تک اس کی عقل کیا رہی ہے؟ اس کی عقل کیا رہی ہے؟ جب تک پیسہ رہا اس کی عقل بند رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، شاید شراب کا نشہ اتر سکتا ہے، منشیات کا نشہ اتر سکتا ہے، جس کو پیسے روپے کا نشہ چڑھ جائے ایسے لگتا ہے یہ پیسے کا نشہ کبھی بھی اترتا نہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ میں وہ آیات آپ کے سامنے پڑھوں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے دولت مند ہونے کے لیے پریشان نہ ہو۔ یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تم سوچتے ہو کہ میں فلاں جگہ شہر میں ملک میں جاؤں گا، سوداگری کروں گا، پیسہ کماؤں گا، کیا تجھے پتا ہے تیرے پیسے کو کیڑا خراب کرے گا، تیرے سونے کو زنگ خراب کرے گا؟ آج دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، آج لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پر یاد رکھیے یسوع کا کہنا یہ ہے پہلے بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، باقی ساری چیزیں تمہیں کیسے مل جائیں گی؟ انعام میں مل جائیں گی۔ میں بوڑھے ماں باپ کو یہ نصیحت، میں تو بچے ان کا کیا نصیحت کروں، پر آپ اپنے آخری وقت کے لیے اپنے پاس اتنا کو پیسہ رکھو کہ آپ کے بچے آپ کے قریب رہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ پائی نہ رہا تو آپ کا آخری وقت جو ہے ایسا ہولناک بن جائے گا کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو پوچھے گی نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، شاید آپ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ ابھی نہ کریں لیکن کسی وقت میں کریں گے۔ جن ماں باپ کی پینشن ہوتی ہے ان کے بچے ان کو رشکے پہ لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے؟ لے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہاں پینشن ہے بھائی، ماں دی اما ایتھے انگوٹھا لا، ایتھے انگوٹھا لا، رشکے پر بٹھایا لے گئے، پھر پورا مہینہ پوچھیں گے اسے، پورا مہینہ پوچھیں گے، پینشن مک گئی، اما سیر تے لگی، پھر پہلی آئی اما نے رشکہ کرایا آن جان دا، کتے چلے ہو؟ میں اما لے کے چلا بینک جا رہے ہیں پینشن واسطے نا، تو تھوڑا جا قرضہ ہو گیا سی، میں اما نو کیا، انہیں کہا کوئی گل نہیں میرے اکاؤنٹ چیک کڑوا دے۔ اتنا بڑا دل اس کا کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ میں آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کا باپ اس کی راہ دیکھتا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، آپ کا خدا آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ کا آسمانی باپ آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں، نہ آئے، آپ کا خدا آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ آپ کا کوئی ہمدرد نہیں، پر یسوع آپ کا ہمدرد ہے، یسوع آپ کا ہمدرد ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ کو حوصلہ دینے والا ہے۔ ایک دن ہوا یہ ہے، پیسہ روپیہ سارا چلا گیا، اڑ گیا، تو ہوا کیا؟ سور کی کیا کھا رہا ہے؟ یہ پاک خوراک کھا رہا ہے یا ناپاک خوراک؟ لکھا یہ ہے اسے آرزو تھی، بھائی عورتیں کچھ لب دانی، جو لب دیتے ہو کھائی لگے جا، اسے آرزو تھی ایک سے اپنا پیٹ بھرے۔ ایک دن خدا کے روح نے اس کے دماغ کو ٹچ کیا ہے، ایک دن خدا کے روح نے اس کے دل کو چھوا ہے۔ اور جوان ہوش کر کہاں پڑا ہے؟ سور کے کھیت کے اندر کہاں پڑا ہے؟ تیرا باپ دیکھ کیا ہے، تیرا باپ دیکھ کیا ہے، تیرے باپ کے پاس دیکھ کیا ہے، تیرے باپ کے پاس دیکھ کیا ہے۔ ہوش میں آیا ہے، کہنے لگا میں اپنے باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا، اور پیر پکڑوں گا، معافی مانگوں گا، ہاتھ جوڑوں گا، کہوں گا خدا کا گنہگار رہا، میں تیرا بھی گنہگار ہوں، میں نے خدا سے معافی مانگی ہے، اب میں تجھ سے بھی کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں۔ ذرا آخری میری باتوں پر توجہ دیجئے۔ اس کا باپ پتہ نہیں تیسرے مالے پر چوتھے پر فلور پر کھڑا ہوا
اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہا ہے، وہ کب واپس آئے گا، وہ کب واپس آئے گا۔ ایک دن اس کے باپ نے اوپر سے دیکھا، وہ گلی کے کونے پر ایسے لگ رہا میرا چھوٹا بیٹا آ رہا ہے، ایسے لگ رہا میرا چھوٹا بیٹا سامنے گلی میں آ رہا ہے۔ ارے بوڑھا باپ جو ہے یہ چوتھے فلور سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آیا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے اگر میں اپنے بیٹے کو نظر نہ آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گلی سے دوبارہ واپس چلا جائے، وہ گلی سے دوبارہ واپس چلا جائے۔ وہ چوتھے فلور سے نیچے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے اس باپ کو اپنے بیٹے کی محبت جو ہے وہ تڑپا رہی ہے، لیکن ایک اور باپ بھی ہے جو آسمانوں پر ہے، اس کو بھی ہماری محبت جو ہے وہ تڑپا رہی ہے۔ اس نے دنیا سے کیا کی ہے؟ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے۔ اس کا باپ چوتھے فلور سے آیا ہے، شاید تیسرے سے آیا ہے، شاید پانچویں سے آیا ہے، لیکن ایک اور باپ بھی ہے جو نہ چوتھے نہ پانچویں بلکہ آسمانوں سے وہ نیچے آیا ہے، وہ آسمانوں سے نیچے آیا ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا ہے۔ ارے دنیا میں بڑے مصرف ہیں جو میرے عدن سے باہر چلے گئے، دنیا میں بڑے مصرف ہیں جو باغ عدن سے باہر چلے گئے۔ میں تجھے بھیج رہا ہوں، میں تجھے بھیج رہا ہوں، میں تیری ذمہ داری لگا رہا ہوں۔ یسوع دنیا میں آیا ہے اور اس نے متی 18 میں کیا پیغام دیا ہے؟ ابن آدم جو ہے کیا ہے؟ ارے کھوئے ہوئے کو وہ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، اور صرف ڈھونڈنے ہی کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ان کو نجات دینے آیا ہے، ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے گرے ہوئے مرتبے سے پھر دوبارہ کائے کے لیے آیا ہے، ان کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے، ان کو تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ان کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ان کو بیماری سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ان کو بیماری سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ان کو گناہ سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ وہ تو آیا ان کو نکالنے کے لیے، وہ آیا ان کو چھڑانے کے لیے، وہ آیا ان کو بچانے کے لیے۔ کہیں گے ایسے خدا کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو کائنات کے لیے تو خدا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے ہمارا کیا ہے؟ وہ آسمانی باپ ہے۔ اس کا باپ دیکھتا ہے واپس نہ مڑ جائے، واپس نہ مڑ جائے۔ باپ سے کبھی ضد نہ لگائیے، میں معافی اپنے پیو تو نہیں منگنی، منگے تھے وہی منگے۔ شرم آنی چاہیے، آپ کا باپ آپ سے معافی مانگے ڈوب مرو، آپ بچیے اس کے۔ وہ نہ بھی مانگے فوراً اس کے بعد جاؤ، اس کے پیر پکڑو، ہاتھ پکڑو، اس سے معافی مانگو۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کا باپ دیکھا، وہ آیا نیچے آیا، اس نے دیکھا لے بھائی میرا منڈا کھجل خوار ہو کے آیا جی، میں کہیں نہ نو، اس نے کچھ نہیں کہا۔ باپ نے کوئی تانا اسے دیا؟ وہ اپنی حالت کی بنائی ہے، اپنے کپڑے کو کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، وہ شہزادوں کی طرح میں نے تجھے اپنے گھر میں رکھا اور تو فقیر بن کر میرے پاس واپس آ گیا ہے۔ میرے گھر میں تو شہزادوں کی طرح تھی، میرے گھر میں تو شہزادوں کی طرح تھا، میرے گھر میں تو شہزادی تھی، کیا بن گئی ہے تو؟ کہاں چلی گئی ہے تو؟ کن کو تو نے اپنا بنا لیا جن کی زندگیوں میں خدا کا کلام بھی نہیں ہے، جن کو خدا کے بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ اس نے نہیں کہا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا ہے، وہ بیٹا کہنے لگا میں نے یہ کیا، وہ کہنے لگا چھوڑ، اور تو نے جو کیا چھوڑ۔ پر مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تو برگشتہ ہونے کے باوجود بھی پھر دوبارہ واپس کہاں پر آیا ہے؟ وہ پھر دوبارہ واپس کہاں پر آیا ہے؟ اپنے باپ کے گھر کے اندر آیا ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹا بڑا رویا ہے، پھر سنیے بیٹا بڑا رویا ہے، لیکن پتہ نہیں بیٹا کتنا رویا کہ نہیں، لیکن اس کا باپ بڑا رویا ہے۔ اس کے باپ نے اسے گلے سے لگا لیا ہے، وہ روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اس نے اسے گلے سے لگایا ہے۔ کوئی مثال آپ کو بائبل کی دوں یا بند کروں؟ دوں یا نہ دوں؟ تو چلیے سنیے، ایک اور لڑکا تھا جو اپنے باپ سے جدا ہوا ہے۔ کون ہے وہ اپنے باپ سے جدا، کئی سال تک اپنے باپ سے جدا رہا ہے۔ باپ نے سمجھا کہ وہ مار ڈالا گیا ہے۔ کون؟
भाइयों को कहता हो भाई प्यो जिंदा है? उन्होंने कहा जिंदा बाबा अजय भी ठीक ठाक है। ओके, ये मिस्र से गाड़ियां ले जाओ, मिस्र से चीजें ले जाओ, ये सारी चीजें ले जाओ, मेरे बाप को जाके बताओ कि तेरा बेटा यूसुफ मुल्क के मिस्र के अंदर बड़ी आलीशान जगह पर बैठा हुआ है। वो भागे भागे आए, अब्बा अब्बा बुजुर्गों कितने हो? हाँ जी, आपका बेटा यूसुफ जिंदा है। ओ कहने लगा छोड़ो की लांदा, नहीं नहीं यूसुफ जिंदा है। हो नो, कहने लगा जिंदा, बाहर निकलिए। ये देखिए ये सारी मिस्र की बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, ये मिस्र की बड़ी आलीशान चीजें जो है, ये तेरे लड़के यूसुफ ने तेरे लिए क्या की है? भेजी है, तेरे लिए भेजी है। वो कहने लगा मेरा बेटा यूसुफ जिंदा, जल्दी करो, मैंने यूसुफ के पास जाना है। वक्त नहीं है कि मैं बाइबल में सारे रेफरेंस पढ़ूं, पर सुनिए जब कई सालों के बाद याकूब मुल्क के मिस्र के अंदर आया है और याकूब अपने पूरे खानदान के साथ आया है, तो पता चला यूसुफ तेरा बाप याकूब आया है। यूसुफ भागा गया है, अपने बाप याकूब के गले लगा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, बाप भी रोता जा रहा है। बाप ये कह रहा है यूसुफ, और मैंने सोचा तुझे कोई दरिंदा फाड़ गया है, मैंने सोचा तुझे कोई मार गया है, अब तू मेरे सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं इस्राएल के खुदा का शुक्रिया अदा करता जिसने आज फिर दोबारा तुझसे मुझे मिला दिया है। इतना गले लगकर वो रोया है, इसका बाप भी आया है, इसके गले लगा है, इसके गले लगा है, उसने गले से लगाया है, यस गले से लगाया है। बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन मेरी आखिरी बातें, 5 मुशर्रफ के बाप की खूबी और 5 खूबियां आसमानी बाप की। मुशर्रफ के बाप की पहली खूबी यह है कि वो अपने बेटे मुशर्रफ पर तरस खाता है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा, भीड़ को देखकर उस पर क्या आया, उसे। फिर दूसरी इस मुशर्रफ के बाप की खूबी है वो अपने बेटे की सारी गलतियों को क्या करता है, माफ करता है। इसकी तीसरी खूबी यह है कि अपने बेटे को फिर दोबारा क्या करता है, बहाल करता है। इसकी चौथी खूबी यह है कि ये अपने बेटे की फिक्र करता है। इसकी 5वीं खूबी यह है कि ये उसे गले से भी लगाता है और उसको चूमता भी है। बिल्कुल सारा कुछ खुदा भी इसी तरह हमारे साथ करता है, वो हमारी फिक्र करता है, हमें गले से लगाता है। हमें वालिदैन होते हुए बच्चों से गलतियां हो दरगुजर करें, बच्चों को चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका हुक्म माने, ताकि खुदावंद की बरकत हम सब पर हो। दावन अपने कलाम